السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین حضرات، عید کی چھٹیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو عید کی چھٹیاں فراہم کی جائیں گی. مطلب کہ کوئی چھٹی نہیں ہے. کوئی چھٹی نہیں، آپ بالکل صحیح سمجھیے. خیر جناب، بہت کچھ ہے آج کے شو میں بات کرنے کے لیے. کل اسمبلی میں دو بڑی اہم تقاریر ہوئی. بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پر بڑے سنگین الزامات لگائے. مراد سعید نے اس کا جوابی جب بیان دینے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہی اس سے پہلے ہی بلاول بھٹو صاحب کورم کی نشاندہی کر کے اسمبلی ہال سے جا چکے تھے اپوزیشن سمیت. کیا کچھ ہوا ذرا اس کا بھی احوال جانیں گے. ساتھ ہی کل پنجاب اسمبلی میں ایک بڑا عجیب و غریب بل پاس ہوا ہے جس کو تحفظ بنیاد اسلام بل کہا گیا ہے، جس میں ڈی جی پی آر کو کچھ ایسے اختیارات دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے آج ہم شو میں ڈسکشن کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے بھی ایک ایسی نجی کمپنی، نجی پبلشرز کی 100 جو بکس ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے بیکاز آف دا کانٹینٹ. اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے کہ ٹاپ سٹوریز کیا ہیں. بلاول بھٹو کا حکومت پر بڑا الزام. کہتے ہیں کلبھوشن کو این آر او دینے کی کوشش ہو رہی ہے. مراد سعید کا جواب، ڈرون حملوں سے متعلق آصف زرداری نے کچھ نہیں کیا. اپنے دور میں کلبھوشن کا نام لینے سے کترانے والے ہمیں سکھا رہے ہیں. جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں استنبول کی آیا صوفیہ کی، کیونکہ یہ ایک بڑی یادگار بلڈنگ ہے عیسائی مذہب کے حوالے سے، چونکہ تقریباً 900 سالہ تاریخ ہے اس عمارت کی ان لوگوں کے رومن امپائر کے حوالے سے. اور پھر جب سلطان محمد فتح نے جب اس کو فتح کیا اور اس آیا صوفیہ کو کنورٹ کیا پہلے ایک مسجد میں، اور اس کے بعد اس کو اپنا کورٹ روم بھی بنایا. اس حوالے سے پہلے تو سن 34 تک تو یہ رہا بطور مسجد، لیکن سن 34 سے لے کے اب تک غالباً سن 35 سے لے کے اب تک یہ بطور میوزیم موجود تھا. اور اب کیونکہ اس کو مسجد میں دوبارہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور آج سے باضابطہ طور پر یہاں پر باجماعت نماز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. نماز جمعہ کے بر اجتماع کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. خود ترک صدر طیب اردوان بھی نماز آیا صوفیہ میں پڑھیں گے. اور اب بات کریں گے کل ہونے والی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی. کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کے معاملے پر خوب گرما گرمی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر حکومت عالمی عدالت کو نہیں مان رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کلبھوشن یادو کو این آر او دیں. حکومت نے تازہ ترین این آر او کلبھوشن یادو کو آرڈیننس کی شکل میں دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمیر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں. یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او ہے جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او ہے. اس پر پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو بلا اپنی 10 منٹ کی تقریر ختم کرتے ہی کورم کی نشاندہی کر کے وہ ایوان سے رخصت ہو گئے اور تمام اپوزیشن ارکان نے یکدم کرسیاں چھوڑ دی. مجموعی طور پر ایسا چوتھی بار ہوا ہے جب یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کورم پورا نہ ہونے پہ نشاندہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے کی گئی، جو کہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. اس پر مراد سعید بولے کہ جو وصیت کے نام پر اور پرچی کی بنیاد پر سیاست میں آئے ہیں ان سے بات سننے کی ہمت نہیں ہوتی. دفعہ کرتے ہوئے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کے اختتام پر کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سب نے راہ فرار اختیار کیا. جو وصیت کی نام پہ پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آئے ان میں نہ بات سننے کی ہمت ہوتی ہے. جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا. پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، جن کو شرم محسوس ہوتی تھی، وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے. اور اس دوران خان شاہ آصف بولے کہ ہم حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادو
हमारे लिए गाली था, गद्दार कहा जाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि जराइम का एतराफ़ करने वाले भारतीय दहशतगर्द को रियायत दी जा रही है। लोग हुकूमत में थे, भूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम इंडिया को अपीज कर रहे हैं। दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी पकड़ा जाता है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? इस तरह की लेजिस्लेशन न करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। बताया जाए क्या कंसेशन दिया है। दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी दौरान शीरी मज़ारी साहिबा ने जवाब दिया कि कौन था मोदी का यार, क्यों गए आलमी अदालत के पास। नून लीग ने कुलभूषण पर ICJ का दायरा इख्तियार तस्लीम करके गलती की। कौन था यार मोदी का? क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क में डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। इस दौरान नून लीग के रहनुमा मलिक कहा कि बिलावल भुट्टो ऑर्डिनेंस का तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा रहे थे। इमरान खान ने असल NRO उस्मान बुज़दार को दिया है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर का कहना है कि बिलावल को हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं। रियासत के फैसले की हकीकत सामने आ जाएगी। अगर आज ICJ की जजमेंट की कंप्लायंस में अगर कुछ आपके ऊपर ये आपके ऊपर इतलाक होता है उन बातों का, तो आप अपने कोर्ट्स के पास भी जा रहे हैं, ऑर्डिनेंसेस भी ले कर रहे हैं। बिलावल साहब उसके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ कर रहे हैं। आप देखिए, कुलभूषण यादव को NRO आप दे रहे हैं, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि तारीख में ना उलझे, वरना तारीख में बड़ा कुछ है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया है, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये स्टेट मैटर्स हैं, हकीकत सामने जल्द आ जाएगी। ये पूरा स्टेट फैसले करता है, वी विल सी। रियासत अपने फैसले करती है जो रियासत के इंटरेस्ट में होते हैं, हकायक सामने आ जाएंगे। और बिलावल भुट्टो हैज सिंपली जंप्ड द गन एंड ट्राइड टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ इट। ये जो भी उस्मान बुज़दार साहब को NRO मिला है वो तो सबसे संगीन NRO है। बुज़दार साहब को कौन सा NRO मिला है? NRO तो देखिए वहाँ कुछ और वज़रा की और कुछ सरकारी अफसरान की कुर्बानी देकर एक दिया गया। तो जनाब इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा मुराद सईद साहब। मुराद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुराद, ये क्या मामला है कि आपकी तकरीर शुरू होने से पहले अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी तकरीर का जवाब नहीं है, या कोई तकरीर के अंदर मामलात इस किस्म के हो जाते हैं कि अपोजिशन सुनना गवारा नहीं करती? अगर कोई जमहूरी तरीके से आया हो तो उसको समझ होगी कि पार्लियामेंट में जब सवाल उठाए जाते हैं तो जवाब भी सुने जाते हैं। लेकिन जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो, जिनको वरासत में पूरी जुमात मिली हो, जो किसी भी जमहूरी तरीक़ेकार से सियासत में नहीं आया हो, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। पहले क्या होता था पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर कि ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते थे। और अब चूंकि हम अवाम की बात करते हैं, अवामी इशूज़ की बात करते हैं, दलील से बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, तो ये राय फरार इख्तियार करते हैं। ये चौथी बार नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा हुआ कि फरजंद जरदारी आते हैं और जब देख लेते हैं कि मुझे फोरम मिल रहा है तो वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो किसी की सियासत का आगाज़ अगर पर्ची से हुआ हो तो आप उससे यही तवक्को कर सकते हैं। और हमारा हमेशा ये बात करते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ कोई मुझसे मुबाहिसा करे, तो मेरे ख्याल से अब इन्होंने अपना मजाक बना के रख दिया है और पूरी कौम भी इसके ऊपर अब हंसती है। सही। अच्छा, इसके अलावा मुरासी साहब हम ये भी बात करना चाहेंगे कि ऑपोजिशन मुसलसल बात कर रही है नैब की कारकर्दगी के हवाले से। वो ये कह रही है कि नैब का दायरा बंद कर देना चाहिए। सो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑपोजिशन अरकान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नैब ही है जिसको वो ख़त्म करवाना चाहते हैं? इनडायरेक्टली इनकी फरियाद और इनका नारा ये था कि नैब को ख़त्म करे, हमें लूटने दे, हमने माजी में भी बहुत लूटा है और आगे भी लूटने दे, यही इनका काम था। आप सिंध की तरक्की के बजट का सवाल करते हैं कि वो कहाँ पे खर्च हुआ, उसके ऊपर ये नाराज होते हैं। इनको आप खुली छूट दे कि जितना लूट सकते हैं लूट ले। इससे पहले नवाज शरीफ भी आपको याद होगा, उनका भी यही नारा था कि खाता है तो लगाता भी है। किसी का नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। तो इनकी तो ये ख्वाहिश जो थी और हमेशा से
یہ جس چیز کے لیے شور و غل کرتے تھے، کبھی مولانا کے کنٹینر پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی امریکہ اور ان کو خوش کرنے کے لیے لبرل بن جاتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لبرلی کرپٹ ہے اور یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ ہمیں کلم کلا چھوٹ دے دو کہ ہم نے لوٹا ہے جو ماضی میں اس کو بھی معاف کر دو اور آگے بھی ہم لوٹتے رہیں گے، لیکن اس طرح بہت نہیں بہت ہوگا۔ شکریہ اجاد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ذرا نون لیگ کا بھی موقف جان لیتے ہیں جی، نون لیگ بھی کل واک آؤٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک تھی، ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے جی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ رانا صاحب، کل خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے اس پہ بڑی عجیب و غریب سی بات لگی کہ کل تک خود جب نون لیگ پہ جو نعرے لگتے تھے آج نون لیگ وہی نعرے لوٹا رہی ہے، یہ کسی بھی طرح سے صحت مند معاملہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک کچھ پلان آف ایکشن سمجھ میں نہیں آیا کہ نون لیگ کلبھوشن کے معاملے پہ کیا چاہ رہی ہے، کہ حکومت ایسا کیا کرے کہ کلبھوشن کے معاملے پہ اپوزیشن کو سیٹسفائی کر سکے۔ دیکھیں، کلبھوشن کے معاملے پہ پہلے پی ٹی آئی کا سٹانس جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھی تو بہت ہی ہارڈ تھا، اور ہر وقت جو ہے وہ کلبھوشن کے تانے دیے جاتے تھے، کلبھوشن کے اوپر سیاست کی جاتی تھی، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کلبھوشن کو جو ہے وہ اپیل کا حق دیا جا رہا ہے، کلبھوشن کو جو ہے وہ کونسلر رسائی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، حالانکہ پہلے یہ موقف تھا پی ٹی آئی کا کہ کونسلر رسائی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ایسے آدمی کو جو دہشت گردی کے کرائم میں اور جاسوسی کے جرم میں جو ہے وہ ملوث ہو، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کلبھوشن کی جو ہے وہ آؤ بھگت ہو رہی ہے اس کے فیملی کے لوگوں کو منانے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انڈیا جو ہے وہ اس بارے میں جواب نہیں دے رہا۔ تو یہ جو اب رویہ ہے حکومت کا، تو اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ معترض ہے کہ بھئی یہ یک آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ اسے اپیل کا حق بھی دے رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کونسلر جو ہے وہ ایکسیس بھی آپ دے رہے ہیں، تو یہ تبدیلی جو ہے اس کی آخر کیا وجوہات ہیں؟ یہ چاہیے کہ وزیر خارجہ آئیں ہاؤس پہ اور آ کے اس کے اوپر ایوان کو جو ہے اعتماد دیں۔ رانا صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کلبھوشن کے معاملے کو عالمی عدالت میں نون لیگ ہی لے کے گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ کا رد عمل جاننا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عالمی عدالت میں لے کے جانے میں کوئی غلطی تھی، کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ عالمی عدالت میں اس کیس کو انڈیا لے کے گیا ہے، اور جب انڈیا لے کے گیا ہے تو شاید پاکستان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ عالمی عدالت کی جورسڈکشن کو جو ہے وہ چیلنج کرتا، حالانکہ عالمی عدالت کی جورسڈکشن جو ہے وہ ریکمینڈیٹری ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، اس کے فیصلے کو جو ہے وہ کوئی یعنی لازم نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے یا اس کے اوپر عمل درآمد کرے، لیکن بہرحال اس فیصلے کو جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ انداز میں اقوام عالم میں آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو اس فیصلے کا جو ہے وہ احترام کرنا ہوگا، اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا ہے میری نظر میں جو ہے وہ، یا جہاں تک میں نے اس کو دیکھا سنا یا پڑھا ہے، تو وہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے حق میں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میرے خیال میں جو ایک چیز حکومت اور اپوزیشن دونوں مس کر رہی ہیں اور اس بات پہ زور بھی دے رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جی آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کا معاملہ ہے، وہاں پہ آپ جورسڈکشن کی بات کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی بین الاقوامی معاہدہ ایسا ہوا ہو جس کی خلاف ورزی کی گئی ہو، لیکن ایسے معاملے میں اگر ایک ملک جاتا ہے اور دوسرا ملک بائیکاٹ کر دیتا ہے تو یہ بڑا کوئی نارتھ کوریا قسم کا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان ایک جمہوری قدروں پہ یقین رکھنے والی ریاست ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں، اور عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپتال میں کرونا کی وجہ سے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان تمام تر صورتحال کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور عملے کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ صورتحال کے پیش نظر درست اور بر وقت فیصلہ کریں۔ حیدرآباد سول اسپتال کے عملے نے کل حاملہ خاتون کو اسپتال میں داخل ہونے سے روک دیا، بولا کہ پہلے وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروائے۔ رکشے میں پردہ لگا کر ڈیلیوری کرانے کی کوشش بھی کی گئی، جس سے خاتون کی حالت بگڑ گئی اور بچے کی جان کو بھی خطرہ لاحق۔ جب اہل خانہ نے شور مچایا تو خاتون کو اسپتال میں داخلے کی اجازت ملی۔
इस सूरत हाल नहायत ही खौफनाक है कि एक औरत को आपने बोल दिया कि आपने पहले कोरोना टेस्ट करवाओ, एक औरत जो कि ऑलरेडी लेबर पेन में आपके पास आ रही है, उसका वो कोरोना टेस्ट के लिए जाएगी, कोरोना टेस्ट आने में उसको टाइम लगेगा, तो वो 2 दिन क्या करेगी? फिर रिक्शे में वो बैठी थी, बाहर से उन्होंने अंदर से उन्होंने मेट जो है वो खातून वो भी भेजी हैं, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो डिलीवरी है ये रिक्शे के अंदर हो सके, लेकिन बाद में जब हालत बिगड़ी तो फिर अस्पताल में इसको दाखिल किया गया, और जैसे वो डिलीवरी ने बच्चा किया तो फिर उसको फ़ौरन डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहबा में ज्वाइन करेंगे, और साथ में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रोजीना मुस्तफ़ा, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे नुसरत सहर अब्बासी साहबा के पास। नुसरत साहबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर। ये बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है? उमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि जब कभी हमने अंदरूनी सिंध में जो अस्पतालों की सूरत हाल देखी है, वहाँ बेड मुयसर नहीं होते, और जहाँ बेड मुयसर होते हैं तो वहाँ पर एक हामला खातून जो कि ऑलरेडी लेबर पेन में आई है, उसको बोल दिया कि जाओ पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाओ, अगर वो नेगेटिव आएगा तो तभी अंदर आना। मदीहा ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये बार अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी हुकूमत की कंटिन्यूटी है 12 साल, और उसके बाद आज मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है इस हुकूमत के बारे में कि 12 साल खरबों का बजट, और आज भी हमारी हॉस्पिटल्स में हामला खातून कोई जा रही है हॉस्पिटल्स, वो भी सरकारी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे गरीब लोग, तो वो जाती है तो उसको या तो SOPs का बहाना, ये तो चले इनको कह दिया कि आप कोरोना की हो जाएगा तो इसलिए बाहर, वो बेचारी जो शिकारपुर में कचरे के ढेर पर जिस और खातून ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे की भी डेथ हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो उसको पता है, आपको पता है कि क्या मिनिस्टर ने जवाब दिया था असेंबली में? उन्होंने कहा था कि वो संडे था जिस दिन वो गई थी, वो इतवार का दिन था, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर साहबा नहीं थी, इसलिए वो बच्चा जो है वो मजबूरन बाहर ले गए और बाहर जन्म, यानी इतवार के दिन। आज आप अपने चैनल ARY पर भी ये सारा अनाउंसमेंट कर दें मदिया कि सिंध में कोई हामला खातून इतवार के दिन किसी हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि इतवार के दिन डॉक्टर्स नहीं होंगी तो उस दिन बच्चा ना पैदा करें। या ये कौन सी जवाब दिया जा रहा है हमें असेंबली में? ये क्या है? यानी SOPs क्या यहीं पर सारी खत्म हो गई? अच्छा, अगर यही बात है तो आज आप डॉक्टर अजरा पेचियोर को भी तो लेना साथ, उनसे पूछें, मैं भी पूछती हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, कराची से कश्मीर तक कौन सा हॉस्पिटल ऐसा सरकारी है जहाँ तमाम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? चलें, मैं चलती हूँ, कैमरा लेकर चलें। भाई इस कदर वायलेशन हो रही, कहाँ की SOPs, किधर का वो? उन डॉक्टर्स को ही ना ना उन डॉक्टर्स को बेचारों को मास्क मिले। कल मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ है, तो जिसने टेस्ट लिया है उसके बाद कोई N95 मास्क नहीं था। मैंने पूछा कि भाई आपने मेरा टेस्ट ले रहे हो, पता नहीं मुझे है कोरोना नहीं है, इसकी तो बाद में पता चलेगा, आप मास्क तो वो पहन लो। कह रहे मैडम हमें वो प्रोवाइड ही नहीं किए गए। तो हॉस्पिटल्स का ये हाल है, आप एक बहाने हैं यहाँ। ये वाकई नुसरत सहर अब्बासी साहब, ये आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि इस वक्त जो सिंध के अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली ऐसी नहीं है कि ऐसे मामलात में रिस्क उठाया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर रोजीना मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं ये सवाल लेके। रोजीना साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ होगा? क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है वो तो यही है कि खातून को हॉस्पिटल एंटर इसलिए नहीं होने दिया गया क्योंकि उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। ये कैसे मुमकिन होगा कि एक एमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है और उसको ये क्या है कि बाहर बिठा दिया जाए कि जी आपको तो कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। हॉस्पिटल्स में यूजुअली हम पेशेंट्स को ये नहीं कह सकते कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स, आप SOPs को फॉलो करें, ठीक है। उसमें यही है कि आप वहीं पे हिस्ट्री थोड़ी सी लेके और पेशेंट से थोड़ा सा आप पूछ लेते कि उसको कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो लेट क्यों पहुंचा है, वो बुक्ड पेशेंट था हॉस्पिटल का कि नहीं था, उसने अपना एंटीनेटल विजिट करवाया था कि नहीं करवाया था, उस हॉस्पिटल में उसकी बुकिंग थी या नहीं थी। ये बहुत सारी चीज़ें हमें देख के और फिर उसके बाद उस पेशेंट को एडमिट करना होता है। एनी हाउ, अब ये केस हुआ है जैसे, तो इसमें यही था कि इनको हॉस्पिटल वालों को इनके जो प्रोटोकॉल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए होंगे वो हमें नहीं मालूम। इस वक्त मुझे एक साइड स्टोरी की पता है, आई डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है।
تو اس میں یہ ہے کہ ان کے جو پروٹوکالز ہوں گے, ان کے جو SOPs ہوں گے, اس کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر تو پھر آ گئے نا, گائنیکالوجسٹ تو آ گئی ہیں, وہ تو یہی کر سکتے ہیں, ڈاکٹرز تو آ سکتے ہیں, باقی کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے. ٹھیک ہے, ایڈمیشن کروانا نہیں کروانا, کن پیشنٹس کا کروانا ہے کن کا نہیں کروانا, یہ ایک SOPs ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے, چاہے اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, کچھ بھی اس کو پرابلم ہو رہی ہے, تو ایمرجنسی وارڈ تو اس کے لیے کھلا ہونا چاہیے. بالکل. اب ایک عورت جو کہ لیبر پین کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کو آپ یہ بولیں کہ نہیں جی پہلے آپ کرونا ٹیسٹ کروائیں, کرونا ٹیسٹ کرانے میں اس کو 48 گھنٹے تو آرام سے لگیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسا کہنے سے ہم نے اس حاملہ عورت کی اور اس کے بچے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال دی؟ بالکل ڈال دی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈمٹ کر کے اور اس کو کنسیڈر کرتے کہ یہ کرونا سسپیکٹڈ ہے یا سسپیشیس ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ایز اے کرونا پیشنٹ لے کے اور اس کو ایڈمٹ کر کے آئسولیشن میں اس کی ڈیلیوری کرا دیتے. یہ ہو سکتا تھا, دیٹس اے پاسبلٹی. نصیر عباسی صاحب مجھے بات بتائیے گا, آپ نے آپ کہہ رہی ہیں پہلا واقعہ نہیں, اس حوالے سے پہلے بھی آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتی رہی ہیں, کیا جواب آتا ہے سامنے؟ آپ نے پہلے شکارپور کے حوالے سے بات کی, لیکن آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کیا جواب آتا ہے سامنے؟ شفاعت, ہم نے تو وہ جواب سنے ہیں کہ اب ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بابا یہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں ہمیں وہ جواب دیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ خود تو ان جگہوں پر جاتے نہیں ہیں نا. اگر میں کہوں کہ ہیلتھ منسٹر نے تمام ایسے ہاسپٹلز کا وزٹ کر لیا ہے اور وہ بار بار جاتی ہیں, ان کو سارا پتہ ہے, تو میں اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ گئی ہوں گی, کبھی نہیں گئی ہوں گی. اتنے 2 سالوں میں انہوں نے ان جگہوں پر وزٹ کیا ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جو ان کو اچھا ہے, اچھا کی رپورٹ ملتی ہے, وہ اپنے آفسوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں ہمیں سن کر اور پھر اسمبلی میں آ کر جواب دے دیتے ہیں. ہم گراؤنڈ پر ہوتے ہیں, ہم جا رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پر, ان ہاسپٹلز میں, ان شہروں میں, ان گاؤں گوٹھوں میں. ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر بری حالات ہیں. شفاعت, یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی عورت, خاتون, چونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب خاتون نے اگر پہلے بک نہیں کروایا, وہ غریب خاتون ہے, وہاں اس کا چیک اپ نہیں ہوتا رہا, وہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آیا, لے آئے کسی بھی ہاسپٹل, تو بھائی انسانی 2 انسانی جانیں, ایک بھی نہیں, 2 انسانی جانوں کی یہ قیمت ہے ہمارے یہاں. اصل میں ہوتا یوں ہے یہاں پر کہ لوگ صاحبہ, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے ایک بڑا کروشل پوائنٹ اٹھا دی, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پلیز کنٹینیو. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ سندھ اسمبلی میں ایک بل, ایک موشن فارورڈ کریں جس میں کم سے کم یہ طے کر لیا جائے کہ اگر ایسی حالت میں, چاہے کوئی خاتون کسی اسپتال میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, اگر وہ کسی لیبر وارڈ پہ پہنچتی ہے تو اس کی ایمرجنسی بنیادوں پہ ڈیلیوری کروائی جا سکتی ہے. کیا آپ یہ بل فارورڈ کر سکتی ہیں؟ شفاعت, یہ آواز سن رہے ہیں نا, یہ آواز جو خراب ہو چکی ہے, یہ اسمبلی میں چیخنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. یہ آواز اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کو نہیں جا رہی. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خاموش کیسے ہوں. ہم بل تو کیا, یہاں پر قوانین بنے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ جو ایکسیڈنٹ میں مر جانے والے ہوتے ہیں ان کے اچھا یہ قوانین تو بنا لیتے ہیں, خدا کا واسطہ اس پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے. میرا ریزولوشن کل میں چیختی رہی, میں آواز اٹھاتی رہی اسمبلی میں, خدا کا واسطہ ہے تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ کام اتنا اہم نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر اہم ہے. میرے بچے ریپ ہو رہے ہیں, سامنے ایک ٹیچر ابیوز کر رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, بچیاں ریپ ہو کر مار دی جاتی ہیں, لا اینڈ آرڈر اغوا ہو گئے ہیں. یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا اشر ہے, کراچی سے کشمیر تک. اس پر بحث کرا دو تاکہ ہم آپ سے جواب لے سکیں کہ ہوم منسٹر کیا کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, یہ خربوں کا آپ کا بجٹ کہاں جاتا ہے. اس طرح کے ہر کیس میں عوام کے لیے آپ نے ہمیشہ فلور آف دا ہاؤس میں آپ نے آواز بلند کی ہے, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی آواز بلند کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اس بات کو انڈورس کرتی ہیں کہ اگر ایک عورت جو کہ لیبر پین کے ساتھ جو آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اس کو اسپتال میں اس کے اندر آج نہیں کرتے, اس کو ڈیلیوری کی اجازت نہیں دیتے, وہ عورت ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے بکنگ نہ کرائی ہو, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کو لیبر پینز آ رہی ہے اور اس کے حالات, اگر اس کی کنڈیشن, میں صرف ایک بات کہوں, جی میں جملہ کہہ دوں, جی بالکل, یہ وہ ملک ہے, یہ وہ پاکستان, یہ اس کا وہ صوبہ ہے جہاں پر ماں ہمیشہ شرمندہ رہتی ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کو سڑک پر, رکشے میں یا کھلے میدان میں بچے کو جنم دیتی ہے, وہ ماں ہمیشہ اپنے بچے سے نظریں نہیں ملاتی. اگر وہ بچہ کسی اتفاق سے زندہ رہ بھی گیا, خدا کی قسم میرا اندر رو رہا ہے. اور وہ مائیں جو باہر جا کر بچے پیدا کرتی ہیں صرف سٹیزن شپ کے لیے, وہ بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتی ہیں, اسی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں.
وہ مائیں جو بڑے بڑے ہاسپٹل کے اچھے اچھے نرم نرم گدوں پر بیٹھ کر بچوں کو جنم دیتی ہے، یہ فرق ہے ہمارا. یہ وہ لمحہ مائیں فکرہ اپنے بھی بچوں کی میرے خیال نسلیں سے نہیں ملا حکومت کے سکتی، حوالے سے بھی جو کرنا پڑے گا کھلے کیونکہ میدان بیٹیاں میں سب کی یہ سانجھی بہت ہوتی بڑی ہیں اور وہ شرمندگی تمام ایک ماں کے لڑکیاں لیے. جو کہ اسپتالوں میں جاتی ہیں لیبر پین کی وجہ سے اور ان کو وہاں پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ یاد رکھیں کہ آپ اس عورت کی جو کہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کی جان، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈالے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، نصر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور شفاعت، یہ مطلب ہسپتال کی جانب سے، اسپتال ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نہایت ہی انسینسٹیو قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی کی حالت میں جا رہا ہو کہ آپ اسے بولے جی پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں، اونلی دین ویل لیٹ یو انٹو دی ہاسپٹل. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب گن شاٹ وونڈ کے لوگ آتے تھے تو کہا جاتا کہ پہلے جی پولیس رپورٹ درج کریں، اس کے بعد آپ کا علاج ہوگا. اس پہ قانون سازی ہوگی، قانون سازی ہو چکی ہے، اس پہ بھی ہونی چاہیے. خواتین و حضرات، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے اسکولوں میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو لٹریچر ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس لٹریچر کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا مواد کیا ہے. کل ایک بڑا ایکشن لیا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے، ایک بڑا فیصلہ لیا اور قومی ہیروز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد پر 100 کتابوں کو کورس سے نکال دیا گیا ہے. نجی اسکولوں میں پڑھائے جانے والے 31 پبلشرز کی جانب سے جاری کی گئی ان کتابوں کو صوبوں کے کسی بھی اسکول میں پڑھانے کی اب اجازت نہیں ہوگی. کتابوں میں نہ صرف پاکستان کے غلط نقشے شامل کیے گئے تھے بلکہ اقوال زرعی میں گاندھی کے صاحب کے فکرے بھی جو ہیں وہ موجود تھے اور پنجاب کے 36 اضلاع کے بجائے 35 پڑھائے جا رہے تھے. اسی طرح ڈاکو بنانے کی نظمیں نجی اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہیں. نجی اداروں میں پڑھائی جانے والی 10,000 کتابوں کی جانچ بھی کی جا رہی ہے. بورڈ کے مطابق بعض کتابوں میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک اچھا نہیں ہے جبکہ بھارت اس کے مقابلے میں بہتر ملک ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جناب ناصر صاحب. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور ان کتابوں پہ کیوں ایکشن لیا گیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ ان کتابوں کو کینسل کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ بہت ہی انتہائی اور حساس موضوع ہے جیسے کہ آپ نے خود اپنا تذکرہ کیا انٹرو میں، اور جائزہ اس لیے لیا گیا ہے کہ ہمارا یہ جو آفس ہے اس کا پورا بورڈ کا نام ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. اس کا مطلب ہے کہ کریکولم کا آپ سمجھتے ہیں کہ سلیبس بھی ہم نے بنانا ہے کہ کتاب کے اندر کیا کیا کانٹینٹ ہوگا، بچے پڑھیں گے کیا، یہ بھی ہمارے بورڈ کی ذمہ داری ہے. پہلے یہ علیحدہ اتھارٹی تھی، اب جو ہے وہ بورڈ کا حصہ بن گئی. 2015 میں ایک ایکٹ آ گیا تو اس کو شارٹ میں ہم کہتے ہیں ایبریویشن میں PCTB، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. تو PCTB ایکٹ ایک قانون ہے جس کے تحت یہ 2 ادارے مرج کر کے یہ ہمارا آفس بنایا گیا. صحیح. اب اس میں ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو ہم کوئی 15 کروڑ کتابیں چھاپتے ہیں جس میں سے 10 کروڑ کتابیں سرکاری اسکولوں میں فری دی جاتی ہیں نرسری سے لے کر میٹرک تک. وہ ساری ہم ہمارے آتھرز ہیں، ہم لکھواتے ہیں، پرنٹ کراتے ہیں، تقسیم کراتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پرائیویٹ اسکول کچھ ایسے ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتاب پڑھاتے ہیں. وہ بھی ظاہر ہمارے سے اپرووڈ ہوتی ہیں لیکن وہ پرائیویٹ والے چھاپتے ہیں اور وہ قیمتاً جو ہے وہ بکتی ہیں. یہ جس کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے یہ تیسری کیٹیگری ہے. تیسرا کیٹیگری بھی یہ قانون کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرائط یہ ہے کہ یہ پہلے بورڈ کے پاس دیں گے کہ آپ ہمیں اس کا NOC دیں، ہمارے لوگ اس کو پڑھیں گے، پاس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں ہے. تو انہوں نے بغیر NOC کے از خود کتاب لکھوائی، از خود چھاپی اور تقسیم کر دی اور جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے بیان فرمایا. تو بغیر NOC کے اگر کوئی از خود کتاب چھپائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی؟ جی بالکل سزا ہے. سزا یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب اگر کوئی بھی لکھنا چاہے تاکہ شہریوں کو پتہ بھی لگے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے ہمارا PCTB ایکٹ قانون جو ہے 2015 والا، یہ 5 چیزیں کہتا ہے کہ اس میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس سے امن عامہ خراب ہو، مثلا لسانیت ہے، کسی گروہ کے خلاف، کسی نسل کے خلاف، کوئی فرقہ پرستی کی بات یہ نہیں ہو سکتی. ایک ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے اسیسمنٹ کا، اور ایک یہ ہے کہ اخلاقیات کے خلاف. اب یہ جو کتابیں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو اس کو ہم بین کر سکتے ہیں. یہ بالکل سزا ہے اور اسی قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ 5.5 سال ہو گئے ہیں، 6واں سال شروع ہو گیا اس قانون کو بنے ہوئے. اب صرف عمل درآمد کا مسئلہ تھا، وہ ابھی ہم نے پرو ایکٹیو موڈ میں الحمدللہ 10,000 کتابیں ہم نے لی ہیں جو تقریباً پنجاب کے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں تقریباً 10,000 کتابیں مختلف ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. 30 میں نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور اس کے ہم چھان پھٹک کر رہے ہیں.
اچھا اس میں جو رائے صاحب یہ ذرا سامنے بتائیے آئے گا ہیں، اس وہ اندازہ ان کتابوں میں ایسا کیا متنازع کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ ان کتابوں کو بین کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے. میں جلدی سے 3-4 مثالیں آپ کو Sure, دیتا ہوں. please یہ on. کتاب میرے ایک سامنے پڑھی ہے. اس میں جو پہلی آیات نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ آپ کو یاد ہے کہ جو پڑھ اس رب کے نام سے اقرا بسم ربک الذی، اس کا ترجمہ بھی تقریباً انہوں نے غلط دیا ہوا ہے، لیکن آگے سورت لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورت فلق ہے. اب یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ سورت فلق پہلی تھی جو پہلی دفعہ نازل ہوئی. اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ یہ ڈاکو بنانے والی، وہ یہ نظم میرے سامنے پڑی ہے. یہ 2 صفحے کی نظم ہے. اس میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے والد جو ہے مشہور ڈاکو تھے، میرے نانا جو ہے انہوں نے تھانے کو لوٹا تھا، میرے دادا جو ہیں وہ چور تھے، میرے ماموں جعلی نوٹ بناتے تھے، میرے پھوپھا بدماش تھے، اور عدلیہ کے بارے میں غلط زبان ہے، اساتذہ کرام کے بارے میں غلط زبان ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اینڈ میں وہ ہر نظم تو سٹوری نہیں کا ہے ایک جس اخلاقی میں نتیجہ ہم نکال وائے سرائے کا کتا چرانے کا ذکر ہے؟ نہیں، اس کے آخر میں یہ کہتے ہیں جی کہ اخلاقی نتیجہ یہ ہے جی کہ اس سارے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں بھی چور بننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پروفیشن بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک سیکنڈ رائے صاحب، ایک سیکنڈ. یہ نظم مجھے ایگزیکٹلی شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو بچپن میں ہم نے بھی پڑھی ہے، اور یہ مزاحیہ نظم ہے، یہ ایک مزاح کے طور پہ ہے. تو حصے مزاح بچوں کی امپروو کروانا وہ بھی ان کی دماغی نشو نما کے لیے ضروری ہے. سٹائر سمجھانا کہ سٹائر کیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں سٹائر بھی وہ ہونا چاہیے نا. سٹائر میں اگر ہم گالیاں دینا شروع کر دیں، وہ تو پھر تھیٹر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں، مطلب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. رائے صاحب اگر ایسا ہو گیا ہمیں پورا 50-50 بین کروانا پڑ جائے گا اگر ہم اسی پالیسی پہ چلتے رہے تو. بڑی ہماری لیگیسی ہے. سٹائر ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بطور قوم بڑی برداشت کرنے والی. یہ میرے خیال سے سٹائر پہ رائے صاحب میرے خیال سے ہمارے ہاں ہماری بکس میں بچوں کو سٹائر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کوئی معلومات ضرور ہونی چاہیے، تاکہ بچہ کو تھوڑا ہٹ کے بھی سوچ سکے اور اس کو یہ بھی آئیڈیا ہو کہ وہ اچھا اور مزید ہٹ کے جسٹ فار دا سیک آف گڈ فن وہ لکھ سکتا ہے. یہ مجھے بتائے گا کہ جو مضمونوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیا بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے یا صرف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے؟ مطلب اسکولس کی کچھ تو کریڈیبلٹی تو ہوگی جن میں اس طرح کا مواد پڑھایا جا رہا ہے. میں آپ کو کوئکلی 1-2 مثالیں اور دے کے پھر آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. چلے ہم ذرا سیدھی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش 1976 ہے. اس کو اگر کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو مجھے آپ بتا دیں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہے وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے. اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو میری آپ تصریح فرما دیں. اچھا اس میں توہین صحابہ کی گئی ہے، اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو مجھے آپ بتا دیں. یہ اچھا حصے پاکستان کے دیکھیں آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ شو کرنا، یہ تو کوئی. اور دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بچوں کو وہ پڑھانا چاہیے، دیکھیں بچے کا ذہنی سطح دیکھ کے SLOs بنائے جاتے ہیں. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. آپ اور میں گفتگو اور کریں گے، چھوٹے بھائی کے ساتھ اور کریں گے، ابا جی کے ساتھ اور کریں گے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے وہ. تو بچے کے لیول پہ بات آئے گی. اچھا ابھی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سکولوں میں پڑھائی جا رہی تھی، تو یہ 31 پبلشرز ہیں جو ہیں. ان میں سب سے بڑا نام ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی پریس ہے، اور لنک انٹرنیشنل. یہ میرے پاس لسٹ ہے، پیراگون وغیرہ. یہ 31 پبلشرز ہیں جن کی 100 کتابیں ہم نے بین کی ہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج سمیت. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی. ہمارے موجود تھے جناب رائے منظور صاحب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ جی. میں وقت یہ تو شفاعت واقعی بڑے مزہ کی خاص بات ہے کہ آپ نے مطلب دیکھیں جو ایڈیٹوریل غلطیاں ہیں اس کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے. اور مطلب یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے قرآن پاک میں سے کسی بھی چیز کو آپ اس کو ویسے غلط نہیں چیزیں مینشن کر سکتے. یہ آپ کی اسلامیت کی مطلب اگر بک ہے، اور آپ کے معاشرتی علوم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاس پہ جو مبنی ہیں، اگر وہی ہم ان کو غلط بتائیں گے، پھر کشمیر بچپن سے ہم یہ بات کریں اور یہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، مطلب اس پہ بھی ہم ایسی کوئی بات کریں گے، نقشہ چینج کریں گے، تو پھر تو یہ بڑا کرائم ہے. شفاعت وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ایک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. کووڈ-19 کے باعث تعلیمی سلسلہ اب آن لائن کلاسز کے ذریعے چل رہا ہے، اور ورچوئل کلاس رومز میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کرونا سے قبل آن لائن تعلیم اسکول لیول پر میسر نہیں تھی اور نہ ہی اس کا رجحان تھا، لیکن اس سہولت کو دیکھتے ہوئے کئی تعلیمی ادارے اس ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں. لیکن ایک ایسا آن لائن ٹیوشن پہلے سے موجود ہے جس نے بہت سے والدین کی مشکل بھی آسان کر دی ہے، اور یہاں پر حساب اور انگلش کلاسز دی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ 3 سال سے جاری و ساری ہے، جس میں 300 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں. لیکن اب
اس میں ایک اور سہولت بھی فراہم کی گئی ہے اور وہ سہولت ہے ایجوکیشن ماما نامی اسکیم. ایجوکیشن ماما نامی اسکیم کے تحت مائیں اب گھر بیٹھے پیسے بھی کما سکتی ہیں اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں بھی سے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے آن لائن ٹیوشن اکیڈمی کے چیئرمین سلیم قریشی صاحب بھی, اور ان سے ہم جاننا بھی چاہیں گے کہ ایگزیکٹلی ایجوکیشن ماما کیا چیز ہے, کیونکہ بڑی چیزیں وہ مائیں جو کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے خاطر ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اگر اس اسکیم کے تھرو بچوں کو پڑھا سکیں گے. مطلب اچھی ہے نا کہ آپ اس میں حساب پڑھا رہے ہیں, آپ اس میں مطلب اس میں میتھس پڑھا رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی. تو ہم کوشش کریں گے جناب کہ سلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کر لیا. سلیم قریشی صاحب نے جوائن کر لیا ہے. سلیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایجوکیشن ماما کیا چیز ہے اور جو گھر پہ جو خواتین بیٹھی ہیں, جو مائیں بیٹھی ہیں, یہ ان کو کس طریقے سے امپاور کر سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھ کو آج دعوت دی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کا بحران ہے اور فیس پہ فیس ہم لوگ بھرے جا رہے ہیں اور ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ان ریٹرن کیا چیز ہے. تو ہم لوگوں نے کافی پہلے ایک ٹیوشن سینٹر کے کانسیپٹ شروع کیا تھا جس کا نام تھا لنکن میتھڈ, اور جب یہ لاک ڈاؤن ہوا اور ٹیوشن سینٹر سب بند ہوئے تو ہم نے کیا کیا کہ پورا اپنا ٹیوشن سینٹر اس کو ہم آن لائن لے کے چلے گئے اور تیزی سے ہمارے پاس بچے آنے شروع ہو گئے بیکاز ہم نے فیس جو ہے وہ کافی لو رکھی. پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ ایک کمیونٹی پروجیکٹ ہونا چاہیے, اور جب تک سب لوگ اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے تب تک ایجوکیشن صحیح حساب سے نہیں مل سکے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ایسا کہتے ہیں کہ کمیونٹی کی خواتین جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, ان لوگوں کو امپاور کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ایک کمانے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ ایک پروگرام ہم نے شروع کیا, اس کا نام ہے ایجوکیشن ماما. ایجوکیشن ماما ایک کمیونٹی لیڈر ہے جو بہت بے فکر, بہت وہ فکر مند رہتی ہے اپنے کمیونٹی, اپنے پڑوسیوں کے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے بچوں کے بارے میں. تو ہم نے سوچا کہ کس طریقے سے ہم اس کمیونٹی لیڈر کو ہم امپاور کر سکتے ہیں. سو جو پہلی چیز ہم کر رہے ہیں اس پروگرام کے تھرو, ایجوکیشن ماما کے تھرو, وہ یہ ہے کہ ہم ان ایجوکیشن ماماز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں آگے نوکری حاصل کرنے کی. نوکری ہم تعلیم تو بچوں کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے نوکریاں ان کو اچھی مل سکیں. تو ان کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے, کیا کیا چیزوں کے بارے میں آگے نیڈ ہے, کن کن قسم کی جابز اویلیبل ہیں. تو اگر ان ماؤں کو ابھی سے ہم پریپیئر کریں گے اور مائیں پارٹیسپیٹ کریں گی ایجوکیشن پروسیس کے اندر, تو نہ صرف ان کا کمائی کا ذریعہ بھی بنے گا مگر ان کے بچے صحیح چیز پڑھ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا سلیم صاحب کہ کتنے سبجیکٹس پڑھائے جا سکتے ہیں ایک وقت میں ایک اسٹوڈنٹ کو اس میں؟ اچھا, ابھی اس وقت ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ ایک جاری کیا تھا 300 بچوں کے ساتھ, انگلش اور میتھس کا, انگریزی اور حساب کا, اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی سکسیسفل جا رہا ہے. تو اب ہم اس کے اندر اردو, اسلامیات, سائنسز کا مطلب بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, یہ سب چیزیں بھی شامل کرنا شروع کر رہے ہیں. اور کون سے اسٹینڈرڈ کے بچے اس میں ہوں گے یہ بھی بتا دیجیے ساتھ میں. یہ ہم شروع کر رہے ہیں کے جی لیول سے, کنڈر گارڈن سے, آل دا وے اپ ٹو او لیول اینڈ اے لیول, یعنی کہ 12ویں جماعت اور آگے کی بھی ہم کر رہے ہیں. صحیح, چلیں اچھی بات ہے جناب. اور ایک جاتے جاتے ایک مجھے سوال میں بتائیے گا, اس کے کچھ چارجز کو نامنل ہوتے ہیں, کیسے بچے اس کو اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس 2 پروگرامز ہیں. ایک ہمارا جو اسٹینڈرڈ, یہ کمیونٹی پروجیکٹ, پرائسز ہم نے بہت کم رکھی ہیں, 3000 روپے مہینے کا ہم نے رکھا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے یو ایس میں جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں وہ ایکچولی اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے بچوں کو. تو جو فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی ہیں آن لائن ایجوکیشن, 3000 روپے افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, ان کو ہم بہت آسانی سے اسکالرشپ اور اسپانسرشپ بھی دلوا سکتے ہیں. صحیح جی, بہت بہت شکریہ جی. سلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو گھر بیٹھی خواتین ہیں وہ کم سے کم اپنے آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت بہتر طور پہ باعث روزگار. اور یہ بات بھی بڑی اچھی ہے کہ بھئی آپ کو بچے کی کم سے کم فیس بھی ادا کرنی پڑے گی, اور وہ لوگ اسپیشلی جو کہ نہیں فیس ادا کر سکتے تو ان کے لیے بہتر چیز یہ ہے, کیونکہ جو یو ایس میں ایسی بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ اس ایجوکیشن کو اسپانسر کرنا چاہ رہی ہیں, بچوں کو اسپانسر کرنا چاہ رہی ہیں. سو آئی ایم شیور کہ اس سے بچوں کو, نہ صرف ماؤں کو جو کہ پڑھا رہی ہیں بلکہ بچوں کو بھی کافی فائدہ. جی جناب, اور یہاں ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں. چین اور امریکہ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ بند کرنے کے حکم پر چین کا رد عمل.
چین نے چینگڈو میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین نے شہر چینگڈو میں امریکی قونصلیٹ کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ چینگڈو میں امریکی قونصل خانہ 1985 سے کام کر رہا ہے اور 200 افراد اس میں کام کرتے ہیں۔ امریکہ نے 2 دن پہلے ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ابھی ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ ہیڈ لائن سنیے، بریک سے واپس آئیں، ہم آپ کے ساتھ یہیں پر موجود ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے جن میں مبینہ طور پہ جیسے بتا رہے ہیں کریکولم بورڈ کے جو کچھ چیزیں تھیں، جیسے کچھ تاریخیں تھیں، کچھ نقشے تھے، آیات کے نام وغیرہ، یہ چیزیں غلط لکھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کتابوں کو اب بین کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے اور پنجاب کریکولم بورڈ اس حوالے سے اقدامات اٹھا چکا ہے۔ اگلی اننگ شروع ہو گئی جناب باخبر سویرا کی 10 سے لے کے 11 بجے تک کی، اور اس اننگ میں مدیہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جناب اس اننگز میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز کافی زیادہ اب وہ تھریٹ کی طرف بھی کر رہے ہیں کہ مجھے احتجاج بھی کریں گے، ملین مارچ بھی نکالیں گے، اسکولز کو کھول دینا چاہیے 15 اگست سے۔ تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کے پاس سلوشن کیا ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے جو لوگ ہیں وہ اب ٹیچرز کو بھی جو فائر کر رہے ہیں، وہ فیسیں بھی پوری لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے پھر وہ مطلب یہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کہہ رہے ہیں بھی ہم صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہے، کیونکہ دیکھیں الیکٹریسٹی کا بھی ایک ایشو ہے اور آن لائن تعلیم، آپ اتنے مہینوں سے بچے بور ہو گئے شفاعت کافی زیادہ۔ ایگزیکٹلی جناب، اور اس حوالے سے مزید ڈسکشن بھی کریں گے، مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز۔ جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ کرنے والے ممالک کی درجہ بندی کے حوالے سے، جس میں پاکستان کی پوزیشن میں نمایاں بہتری آئی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر اقدامات پر امریکی ادارے نیوکلیئر تھریٹ ایسوسیشن انیشیٹو نے پاکستان کی درجہ بندی میں 7 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے۔ NTI انڈیکس کے مطابق نئے ضوابط لاگو کر کے پاکستان نے زیادہ تر اقدامات سیکیورٹی اور کنٹرول سے متعلق کیے ہیں، اور دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے سیکیورٹی اینڈ کنٹرول کیٹیگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنا لیا ہے، اور اس انڈیکس کے مطابق پاکستان نے +25 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ گلوبل نارمز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا ہے۔ پاکستان کے اقدامات نے اس ضمن میں بھارت کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے 41 کے مقابلے میں پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کیے، اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والے تمام 22 ممالک کا موازنہ کیا جائے تو اثاثوں کے تحفظ میں پاکستان کا 19واں اور بھارت کا 20واں نمبر ہے، جبکہ تنصیبات کے تحفظ میں 47 میں سے پاکستان کا 33واں، جبکہ بھارت کا 38واں نمبر ہے۔ یہ جو نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی رینکنگز ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر تجزیہ کار ماریہ سلطان، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ، یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے، یہ جو پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، کیا اس کی ویلیو ہے، کیسے سمجھا جائے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے اوپر مختلف اوقات کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک غیر ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ اس انڈیکس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، لیکن پاکستان نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں، بالخصوص اس میں پاکستان کی طرف سے جو قوانین ہیں جو بنائے گئے ہیں، جو نہ صرف ایٹمی مواد کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی مواد کے ساتھ منسلک مختلف خطرات اور ان سے وابستہ جو مختلف خدشات ہیں ان کے لیے بھی مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف بین الاقوامی طور کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے ایٹمی نقطہ نظر سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر تحفظات جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر لگائے گئے ہیں مختلف اوقات میں، وہ بے بنیاد ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے نیوکلیئر سپلائز گروپ میں، کہ پاکستان کو اس میں شمولیت دی جائے، اس لیے کہ پاکستان ایک بہتر جو ہے ایٹمی سیکیورٹی کا ریکارڈ رکھتا ہے، وہ اس بات کی یہ جو انڈیکس ہے وہ پاکستان کے موقف کی
की ना सिर्फ तर्जुमानी करती है लेकिन इसकी हमारे साथ में ये भी बताइएगा कि एटमी तारों को महफूज करने वाले ममालिक की दर्जा बंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में जो नुमाया बेहतरी आई है, इससे आलमी सतह पर इसकी क्या अहमियत है? एटमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इक़दाम किए गए हैं, लेकिन बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये बात समझी जाती है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए ये तब तक मुमकिन नहीं है, एटमी सिक्योरिटी के लिए, जब तक कि तमाम ममालिक इसके अंदर बराबर के हिस्सेदार ना हों। पाकिस्तान की इस दर्जा बंदी के अंदर बेहतर जो नुमाइंदगी है या बेहतर जो आदाद व शुमार हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कौमी जिम्मेदारियाँ जो एक एटमी रियासत के होने के ऊपर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की कौमी फ़राइज़ हैं एक बतौर एक एटमी रियासत, पाकिस्तान उनको बाखूबी समझता भी है और उसके लिए मौसर इक़दाम भी उठा रहा है। और एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो तमाम तर इक़दाम हैं ये बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि ये वो 22 ममालिक जो दर्जाबंदी है ये दर हकीकत वो 22 ममालिक की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देती है जिनके पास इस वक्त एटमी मवाद मौजूद है और जो दुनिया को इस वक्त खतरा। मारिया, मुझे ये बता कि ऐसे इक़दामात प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किए हैं जिसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है? पाकिस्तान ने इस हवाले से 3-4 अहम इक़दाम किए हैं। सबसे पहले तो इसमें INFIRC यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जो सेफ गार्ड्स हैं, यानी कि जो बिलखसूस डिज़ाइन के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से अहम इक़दाम हैं, आपकी तमाम एटमी तनसीबात और एटमी मवाद के साथ मुंसलिक वो तमाम तर चीज़ें पूरी की हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वो कवानीन पास किए हैं जो ना सिर्फ एटमी मवाद के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ वाबस्ता या मुंसलिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी महफूज करने के लिए वो तमाम कानूनी जो है जो कानूनी कारजोई कानूनी जो आपके लवाज़मात हैं उनको पूरा करते हैं। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम ये कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर वो तमाम जो इंटरनेशनल समिट्स हैं उनके बिलखसूस न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर उसके अंदर पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा भी लिया और पाकिस्तान ने अपनी एटमी जो ताकत है और एटमी जो क़ुव्वत है उसको पर अमन असूल के लिए भी इस्तेमाल किया। सही, बहुत हमारे सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी। दूसरी जानब आपको अब ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है और माजी में इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया था। ब्लू इकॉनमी के लिए हुकूमत रोड मैप वज़ा कर रही है। ब्लू इकॉनमी से सरमायाकारी, ब्लू इकॉनमी से मुराद है समुद्री जो हदूद हैं और जो समुद्री पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करते हुए ट्रेडर्स को और शिपिंग को यहाँ पे पजीराई देना। और इस हवाले से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें रोज़गार है, सयाहत है, काबिल तजदीद तवानाई है, उसके मौके पैदा हो सकते हैं। शिपिंग पॉलिसी की बदौलत सरमायाकारों को आसानी भी हो सकती है और जो गवादर बंदरगाह है ये मुस्तकबिल में ब्लू इकॉनमी के हवाले से बड़ी की पोजीशन रख सकती है। ब्लू इकॉनमी से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी ने ब्लू इकॉनमी पर ब्रीफिंग दी और साथ में वजारत बहरी अमूर की 22 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की गई और इजलास को ब्लू इकॉनमी के मुजव्वज़ा रोड मैप पर अमल दरामद के हवाले से भी आगाह किया गया है। अब एक अहम मसले के हवाले से हमने बात करनी है आपसे। देखें, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है और केसेस में भी नुमाया कमी आ रही है। तो कोरोना की वजह से मुल्क भर के तालीमी इदारे आप जानते हैं गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं और एक तरफ जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हैं, वहीं पर निजी तालीमी इदारे भी अब शदीद मुश्किलात से दूचार हैं। स्कूल्स की जानिब से तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान भी किया है, लेकिन मुल्क भर के निजी स्कूलों की एसोसिएशंस ने हुकूमती फैसले के खिलाफ 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। हिफाजती तदाबीर के साथ SOPs पर अमल करते हुए स्कूल्स खोले जा सकते हैं। KPK हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया है और पूरे मुल्क में 2,07,000 स्कूल्स, 15 लाख असातिज़ा और 2.5 करोड़ बच्चे से मुतासिर हैं। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर मुल्कों ने अपने अपने तालीमी इदारों को खोल दिया है, लेकिन यहाँ तालीमी इदारे अब तक बंद हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजारत तालीम ने मैट्रिक के हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। पहले इम्तिहान ना लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब
सप्ली वाले बच्चों को दोबारा इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। सैकड़ों बच्चों ने इम्तियाजी तालीमी पॉलिसी के खिलाफ बोर्ड में दरखास्तें भी दायर की हैं और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है शफात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब जब हमने जो 9वीं जमात के जो तालिब इल्म थे, हमने 9वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिए और हमने उनको प्रमोट कर दिया आगे। फिर जो 10वीं जमात के तालिब इल्म थे, फिर हमने उनको आगे, जो उनकी 9वीं जमात की कारकर्दगी है उनको देखते हुए उनको आगे नंबर दिए, प्रमोट कर दिया आगे। तो अब एक तो एडमिशन में मसला होगा, दूसरा शफात ये कि जो सप्ली वाले बच्चे वो अब कहाँ जाएँ? जी जनाब, और उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज कैसे होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम अब से कुछ देर में मौजूद होंगे। हम कोशिश करते हैं हमारा राब्ता उनसे हो जाए, और जैसे ही हमारा उनसे राब्ता होता है हम इस हवाले से ज़रा उनसे भी पॉलिसी लाइन लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा, और ख़ास तौर पे कॉलेज एडमिशन्स आने वाले हैं मदिया, और कॉलेज एडमिशन्स का टाइम आ गया है। लेकिन अब वो जो सप्लीमेंट्री के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो बच्चों को ऑलरेडी जिनके नताइज आ चुके हैं उनका कॉलेज एडमिशन होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये पॉलिसीज़ अभी आना बाकी हैं। तो बिल्कुल जी, हम कोशिश करें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ आज जो उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब बताइएगा कि मुल्क भर में स्कूलों की जानिब से अब 15 अगस्त से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर से स्कूल खोलेंगे? नहीं, ये जो 15 अगस्त का ऐलान है ये तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और हमारी तरफ से 15 अगस्त को स्कूल्स खुलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जो वैसे हमने उनको इजाज़त दी है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और अपने टीचर्स वगैरह को बुला लें और SOPs की प्रैक्टिस करें और स्कूल्स की तैयारी करें कि अगर हमने 15 सितंबर को बच्चे आए तो उससे पहले जो भी प्रिलिमिनरी काम करना है वो करें। लेकिन बच्चों की स्कूल लगाना जो है उसकी इजाज़त 15 अगस्त को नहीं है। अच्छा, अब सर क्या आपको लग रहा है कि जो 15 सितंबर की भी जो डेट दी गई है ये भी टेंटेटिव डेट है और इंतज़ार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना की दोबारा एक लहर आती है तो क्या इस डेट को आगे भी किया जा सकता है, या हर सूरत 15 सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे? नहीं, हर सूरत तो कोई चीज़ नहीं होती। हम हालात का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि बीमारी की क्या ट्रेंड है, ये देखेंगे कि क्या सेफ है या नहीं है। देखिए, अवलीन चीज़ जो है वो बच्चों की सेहत है, उसके बाद उनकी तालीम है। तो सेहत का ख्याल रख के हमने तालीम देनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ, अभी देखें ईद की छुट्टियां आ रही हैं, पिछली ईद के बाद एक स्पाइक आई थी, यानी कि बढ़ गए थे नंबर जो इन्फेक्शन के थे। जी। तो इसलिए उसको भी देखना है। उसके बाद नंबर मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी मजालिस भी होंगी और ताज़ियाने भी होंगे। तो उसके लिए सारी चीज़ें को देख के तो इसलिए 15 सितंबर की डेट दी है ताकि हम सारी चीज़ों को देख के और फिर हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये हतमी फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या जो टीचर हैं वो जाके कोई SOPs बनाएं, किस तरह बच्चों को लाएंगे, किस तरह उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो मास्क है वो कंपलसरी होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तैयारी करनी भी ज़रूरी है। सही। अच्छा शफकत साहब, ये बात भी कहिएगा, जैसे 9वीं जमात के तालिब इल्मों को बगैर पर्चे के हमने 10वीं जमात में प्रमोट कर दिया, 10वीं जमात का भी ऐसा ही हुआ कि उनके पुराने साल की कारकर्दगी को देखते हुए फिर उनके जो नंबर्स हैं उनको किया गया कि किस तरह से उनको एवेल्यूएट किए गए नंबर्स। अब लेकिन जो सप्ली वाले जो बच्चे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वो अपने सप्ली के पेपर्स देने के लिए क्या आ जाएँ। तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली प्लीज़ वज़ा कर दीजिए। देखिए, बड़ी क्लियर है, हमने तो शुरू से कर दिया था, सारी सूबाई हुकूमतों को भी कल से मिल के किया था, इसलिए उनको भी पता है इस चीज़ का। ये कोई एकतरफा फैसला वफाकी हुकूमत का नहीं था, हमने सबको पास कर दिया। लेकिन जो 2-3 कैटेगरीज के लिए इशू बना हुआ है, एक है जिनके 40%, हमने ये कहा था कि जिनकी सप्लीमेंट्रीज 40% से ज़्यादा हैं उनको ना करें प्रमोट, जो उससे कम है उनको पास मार्क्स दे के उनको प्रमोट कर दें। तो यही हम पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मसला जो है वो उनका है कि जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था लेकिन फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था, यानी 11th क्लास का नहीं दिया था, अब वो कह रहे हैं कि जी हमें मैट्रिक की बुनियाद में FA पास कर दिया जाए, वो मुश्किल। तो इसके लिए हमने ये भी एक स्पेशल एग्जाम का भी कहा है बोर्ड सारों को
کہ اسپیشل ایگزام کریں. وہ اسپیشل ایگزام 2-3 کیٹیگریز کے لیے ہوں گے. ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو اپنا نمبر امپروو کرنا چاہتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جن کی جو زیادہ سبجیکٹس میں فیل ہوئے ہیں اور ان کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جو کمپوزٹ امتحان دے رہے ہیں, یعنی کہ وہ 11ویں اور 12ویں کا اکٹھا امتحان دے رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ ان کا یونیورسٹیز میں ابھی تو یونیورسٹیز کے اپنے داخلے جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے, اور یونیورسٹیز سیمسٹر سسٹم پہ کام کرتی ہیں. ہم یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ سیمسٹر میں بھی ایڈمیشن دے. تو بچے جو فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن میں نہیں آ سکتے ان کو چانس سیکنڈ میں جوائن کر جاتے. شفقت صاحب, لاسٹ چیز پوچھنا چاہوں گا, یہ جو میٹرک کے امتحانات جن بچوں کے ہو گئے ہیں اور اب جو 9th کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک میں آنا ہے, تو یوزلی یہ ہو رہا تھا کہ 9th کا بورڈ الگ تھا, 10ویں کا بورڈ الگ تھا, تو اب یہ کیا اگلے سال دونوں بورڈ اکٹھے ہوں گے, دونوں امتحانات اکٹھے ہوں گے, یا ایک ہی امتحان ہوگا 10ویں کا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو جو 9th میں جنہوں نے ایگزام نہیں دیا تھا ان کو ہم نے 10th میں پروموٹ کر دیا ہے, لیکن 10th کا ایگزام تو ہوگا نا. صحیح, صرف 10th کا ایگزام ہوگا, وہ صرف 10th کا ہوگا, صرف 10th کا ہوگا. بہت بہت شکریہ جی شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود. بچوں کے لیے اچھی خبر ہے جی, اب آپ کو 9th میں جو پڑھا ہے وہ آپ کو 10th میں ایگزام نہیں دینا پڑے گا, صرف 10th کا جی ایگزام آپ کا ہوگا اور اسی کی بیس پہ آپ کے ٹوٹل مارکس آئیں گے. ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. یعنی اندازہ کریں جو پیپر 75 نمبر کا تھا وہ 150 نمبر کا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی بیس پہ انہیں ایڈمیشن ملے. 1100 مارکس ہیں, تو یعنی 8 سبجیکٹس کے 1100 مارکس. گل ود گئی ہے, گل ود گئی مختار ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بات صحیح کی. خیر جی, وہ آگے ذرا بڑھتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے. نارووال کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ظفروال, اور ظفروال میں ایک شخص جس کا نام قدیر تھا, اس شخص نے غربت سے تنگ آ کر خود بھی اور اپنے 3 بچوں کو زہر کھلا دیا. یہ اپنے بچوں کو گھر سے لے کے نکلا کہ میں تمہیں چیز دلانے لے کے چلتا ہوں, اور ساتھ ان کو پارک لے گیا. پارک میں اس شخص نے خود بھی بچوں کو زہر دیا, اس کے بعد خود بھی زہر کھا لیا. پاس سے جو لوگ گزر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر قدیر اور اس کے 3 بچوں کو اسپتال لے کے جانا چاہا, لیکن قدیر راستے میں ہی دم توڑ گیا, جبکہ اس کے 3 بچے جو ہیں وہ اس وقت لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں منتقل کر دیے گئے ہیں, جن میں سے ایک بچے کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے نمائندے حسن سے. جی حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں ابھی تک؟ بالکل شفاعت, یہ نارووال کے قریب علاقہ ہے ظفروال, اور اس کا ایک گاؤں ہے وریام, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں پر قدیر نامی ایک شخص ہے جس کے 3 بچے تھے, اور وہ جو ہے وہ غربت سے تنگ آ کر اس نے زہر کھا لیا, اور وہ زہر جو ہے وہ اپنے 3 بچوں کو بھی کھلا دیا. ان کو بہانے سے جو ہے وہ ایک پارک میں لے کے گیا, وہاں پر ان کو پہلے خود زہر کھایا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا. موقع میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر ان کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی, اور رستے میں ہی جو ہے وہ قدیر جو والد ہے وہ دم توڑ گیا, جبکہ بچے جو ہیں وہ RHC منتقل کر دیے گئے, جہاں پر ابتدائی طور پر ان کا اسٹمک واش کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی حالت بدستور خراب رہی, اور ان کو وہاں سے DHQ نارووال اسپتال منتقل کیا گیا, اور وہاں سے ان کو لاہور کے چلڈرن اسپتال. کہ ابھی کیا حالت ہے یہ بتائیے گا ساتھ میں, کیونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان بچوں کی جو ماں ہے وہ آلریڈی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی, تو ماں سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان بچوں کے پاس کوئی موجود بھی ہے؟ دیکھیں مدیحہ, یہ تقریباً 3 ماہ پہلے ان کی والدہ جو ہے ان بچوں کے والد سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی, اور وہاں پر جو ہے وہ کئی دفعہ اس کے والد, کیونکہ یہ بیگز بناتا تھا, بچوں کی غربت بہت زیادہ تھی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی حالات جو ہے وہ تنگ ہو رہے تھے. یہ صورتحال کے پیش نظر اس کی والدہ جو ہے بچوں کی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی, اور گھر کا حالت جو ہے وہ بالکل خراب رہی. اور جو مسجد اہل علاقہ سے ہم نے پتہ کروایا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عید کی حوالے سے بچوں نے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے والد سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کچھ دلوایا جائے, تو وہ پہلے ہی تنگ دست تھا. اس صورتحال کے پیش نظر وہ 3 بچوں کو پارک میں لے گیا اور ان کو زہر دے دیا اور خود بھی کھا لیا. یہ صورتحال ہے, اور 3 بچے اس وقت لاہور کے چلڈرن اسپتال میں زیر علاج ہیں, جس میں سے ایک کی حالت کی تشویشناک ہے, باقی 2 جو ہے وہ غنودگی میں ہیں. حسن, اتنا بتائیے گا, یہ بچے جو چلڈرن اسپتال میں یہ اکیلے ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار بھی ہے ان کے پاس؟ بالکل فاضل رشتہ دار ان کے ساتھ موجود ہیں. ان کے جو چچا ہیں
वो भी इनके साथ मौजूद हैं और उनसे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो क्योंकि इस अफसोसनाक हादसे की वजह से वो कुछ बताने से कासिर है। अलबत्ता जो वालिद का पोस्टमार्टम है वो इन रिश्तेदारों ने करवाने से इनकार कर दिया है और आज जो है वो इन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे और फिर तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद देखा जाएगा कि आइंदा क्या किया जाए। अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। माँ इन बच्चों की इनके साथ उनके चाचा मौजूद हैं। अब ये भी देखा तो क़यामत सुग़रा मतलब उन पर भी गुजरी होगी कि उनके भाई ने गुर्बत से तंग आके खुदकुशी कर ली। अब वो भाई तो चला गया है, भाई को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बाकी 3 बच्चे जो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद हैं उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत थोड़ी बहुत स्टेबल है, लेकिन एक बच्चा अभी भी तशवीशनाक है। तो ये बहुत कड़ा इम्तिहान है फैमिली के लिए भी। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मानसून की बारिशों और निजी ठेकेदारों की जानिब से कवायद की खिलाफवर्जियों के पेश नज़र लाहौर के तारीखी शाही किले के मुख्तलिफ हिस्सों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा पैदा हो गया है। बगैर हिफाजती इंतजाम की बहाली का काम तारीखी किले की तामीरात के लिए नुकसान का सबब बन रहा है और पिक्चर वॉल का शिमाली हिस्सा लापरवाही के बाइस ख़राब हो चुका है। ये जनाब चूँकि आर्कियोलॉजी वाले जो हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं, वो उनको ज़ाहिर है उस पर एतराज़ है, तो उन्होंने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले से उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब मोती मस्जिद शाहजहां ने तामीर करवाई थी। जब रंजीत सिंह ने शाही किला कैप्चर किया था उसने उसका नाम बदल के मोती मंदिर रख दिया था। शाहजहानी ख्वाबगाह, दीवान आम और मकतब में गुज़िश्ता साल से बहाली का काम जो जारी था अब वो अधूरा है। बहाली का काम निजी कंपनी के ठेकेदार को दिया गया था और ठेकेदार बकौल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के कि वो बगैर हिफाजती इंतज़ामों के हथौड़ों से जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी वॉल्ड सिटी जनाब कामरान लाशारी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करने कामरान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कामरान साहब पहले ये बताइएगा क्या काम चल रहा है और क्या पीरियड है इस रेनोवेशन का? 1 साल हो गया और वो कह रहे हैं जनाब रेनोवेशन कम्प्लीट नहीं हुई। नहीं, ये तो 5 साल हो गए जी और रेनोवेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ये तो एक कंजर्वेशन इतना दकीक मुश्किल काम है कि ये तो, और एक लाहौर फोर्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 21 मॉन्यूमेंट। एक मॉन्यूमेंट में 21 मॉन्यूमेंट हैं और हमने पिक्चर वॉल जो है ये तो काम होते हुए मतलब उसका मलबा दिखा देना, इस तरह की पिक्चरें दिखा के ये मिसलीड करने वाली बात है। आप जरा दिखाइए जो उसका एक्सटीरियर, जो पिक्चर वॉल का पहले क्या हालत थी और जब वॉल्ड सिटी के पास आई तो इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाए और सराहा और वो दुनिया ने देखा है। हमें यूनेस्को से जो है इट्स नाउ वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब लोग वहाँ पर आते हैं और लोग स्पेसिफिकली लाहौर उनकी विश लिस्ट में भी आ गया है कि हमने जाना है और हमने वॉल सिटी का तो स्पेशली जाके जो है वो दौरा भी करना है। अच्छा, लेकिन साथ में कामरान साहब ये भी कहा जा रहा है कि बहाली के काम में जो हिफाजती इकदाम हैं ये नहीं लिए गए और बारिशों की वजह से भी नुकसान बढ़ता जा रहा है। इस पर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर बता दूं कि शाही बावर्ची खाना जो था जिसका जिक्र ही नहीं था पूरे अफसाने में, 50 साल तक वो बंद रहा, वो गिर रहा था, वहाँ सांप बिच्छू थे, तब किसी को होश नहीं आई। हमने उसको बहाल किया। अगर आप मुझे कहते तो मैं आपकी उसकी तस्वीरें दिखाता। हमने जो बंकर थे ब्रिटिश उनको ठीक किया। आजकल 7 जगहों पर काम हो रहा है इंक्लूडिंग जहाँ ये आप दिखा रहे हैं। तो ये जो है इसमें मकातब खाना, इसमें दीवाने खास, इसमें और कई ऐसी जगहें जो आप पहली दफ़ा डिस्कवर हो रही, यानी एक शाही हमाम जो है अकबरी हमाम, वो पहली दफ़ा वहाँ से डिस्कवर हो रहा है। ये तो वही हमाम है जो कि किले के मेन लैंड पे नहीं है लेकिन नीचे की मंजिलों में है जी। इसके बारे में हमने सुना था, लेकिन क्या ये वाकई इसके ऊपर रेनोवेशन शुरू हो गई? जी, इसकी डिस्कवरी हो गई है और इसमें वही बात कि ये बड़ा टाइम पेंस टेकिंग काम है, तो वो अभी कुछ 1.5 साल लगेगा। उसके ऊपर आर्कियोलॉजी वालों ने अपने गैराजेस बनाए हुए थे, गाड़ियां खड़ी की हुई थी जहां से अब अकबरी वो हमाम मिला है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना ड्रेनेज था ये कभी ब्रिटिश ने और फिर उसके बाद इसी तरह जिन के पास ये आर्कियोलॉजी वगैरह के पास ये रहा, उन्होंने उसका सिस्टम बदल दिया हुआ था। अब ये हमने उसका जो ओरिजिनल जो मुगल्स ने सिस्टम बनाया था कि पानी बारिशों का कैसे उसका निकास होगा, वो बजाय परनालों के जरिए दीवारों को ख़राब करे, अब ये ड्रेन जो हैं ओरिजिनल
وہ واپس بحال کی گئی ہیں اور کچھ اس کی بھی تصاویر اس میں آئی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں توڑی جا رہی جو کوئی ایسی جیسے کہنا چاہیے مسلمہ ہو اور خاص ہو. تو یہ لیکن ڈگ آؤٹ کر کے کامران صاحب یہ تو بڑی تسلی کی بات ہے, یہ تو بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہماری ثقافت ہے, ہمارا ورثہ ہے. شاہی قلعہ تقریباً 4000 سال کی اس کی تاریخ ہے اور یہ اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے موجود ہے. اب ایک چیز سر, ایک سجیشن ہے, ساری دنیا میں جو بھی پرانے قلعے ہوتے ہیں, ہم فاربیڈن سٹی جائیں, ہم ساؤتھ کوریا جائیں, وہاں پہ بڑی فل ڈریس ڈرلز ہوتی ہیں. ان کے جو دیوان ہیں وہاں ایک فیک بادشاہ بھی ہوتا ہے, فیک وزیر بھی ہوتے ہیں, اور اس ڈرامیٹکس کے ذریعے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. ٹورسٹ آتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. تو کیا ایسی کوئی تجویز, ہم نے سنا تو تھا کہ وارلڈ سٹی اس پہ کچھ تھیٹرز کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے, تو کیا اس کو کچھ کر رہے ہیں آپ ایگزیکیوٹ اس کو؟ آپ کراچی میں ہے نا, آپ آئیے, پہلی دفعہ ہسٹری میں 300 سال میں پورا کمپلیکس جو ہے انکلوڈنگ فورٹ اینڈ حضوری باغ وہ روشن ہوا ہے. اب شہزادوں کے لیے نہیں, اور ہم نے ایک نائٹ ٹورزم کا وہاں پہ اور چوبدار جو ہیں کاسٹیومز کے ساتھ ایک بادشاہ زبردست کی کہانی, اور پھر وہاں پہ پرفارمنس. بالکل کامران صاحب, یہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا. ساتھ میں جو وہاں پہ جو فوڈ اسٹریٹ بنی ہے, اس کے بعد جو پپیٹیٹر شو ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی تمام تر جو صورتحال ہے, جو پرانی کہانیاں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے, کیونکہ ہم خود لاہور کے بھی تم نے دیکھا. بہت شکریہ جی, کامران لاشاری ساتھ موجود تھے. اور بڑی کوئی خوبصورت جگہ ہے. ابھی بھی وہ لوگ جو کہ چاہے ان کا تعلق پشاور سے ہو, کراچی سے ہو, یا کسی بھی ملک سے ہو, لاہور کی سب سے بڑی جو ان کی اٹریکشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے شاہی قلعہ جانا ہے, ہم نے شاہی قلعہ دیکھنا ہے کیسے. اور صرف شاہی قلعہ نہیں شفاعت, جو باقی وارلڈ سٹی میں جو مسجد وزیر خان بھی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آج سے کئی سالوں پہلے انہوں نے کیا سوچ کے تمام تر چیزیں آرکیٹیکٹ کی ہیں, کس طریقے سے چیزیں انجینئرڈ کی ہیں. بالکل جناب. اور جب آپ دہلی دروازے سے شاہی امام سے جا رہے, یہ دہلی دروازہ وہ دروازہ تھا جو بادشاہ یوز کرتے تھے شہر میں انٹر ہونے کے لیے, اور اس کو جس طرح سے رینوویٹ کیا کامران لاشاری صاحب بلا شبہ اس پہ داد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ جی, ہم اس وقت کئی سال پہلے شفاعت, آئی ریممبر بچپن میں جب فوڈ اسٹریٹ جایا کرتے تھے, تو وہ بھی جو پرانی عمارتیں تھیں جو کہ شاید ہم کبھی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں, ڈفرینٹ پینٹ سے اور لائٹوں سے جس طریقے سے ان کی خوبصورتی کو انہانس کیا گیا تھا, تو وہ بھی یاد پڑتی. تو آئی ایم شیور اللہ کرے کہ کراچی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور باقی بھی تمام شہروں میں ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں. اور عید قربہ میں جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ صرف تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں, اور لیکن کرونا وائرس کا پھیلاؤ کا خدشہ ہے. اور لاہور کی جو سب سے بڑی جانور منڈی ہے شاہپور کانجرا کی, وہاں پہ ابھی بھی خریدار توقعات کے حساب سے نہیں ہے, لیکن جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بالکل جی. اور اسی حوالے سے مویشی منڈی میں جو صورتحال ہے ہمیں آگاہ کریں ہمارے نمائندے الماس احمد خان. تو اس سے شفاعت, یہ وائٹ کلر والا بیل کتنا پیارا تھا, خوبصورت, حسین. تو پھر پیسے تو زیادہ بتائیں گے اس کے, لیکن آئی ایم شیور یہ عید رات تک نا ان سب کی پرائسیں کم ہو جائیں گی. یہ سب لوگ اسی حوالے سے جا رہے ہیں, اور وہ عید کی رات ہی قیمتیں بڑھا دیں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ مری, نئے منصوبوں کا اعلان انہوں نے کیا ہے. اور سردار عثمان کہتے ہیں کہ مری کے رہائشوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کا پانی کی فراہمی, وہ بہتر بنائیں گے, اور مری سمیت دیگر سیاحتی مقامات کو جلد کھولنا چاہتے ہیں. ساتھ میں ریسٹورنٹ, ہوٹلز کھولنے کے لیے ایس او پیز کو اپنی شکل دی جا رہی ہے. سیاحتی مقامات اور ریسٹورنٹس کی سفارشات NCOC میں پیش ہوگی. مری میں نیا تھانہ, نئی سب ڈویژن کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. مری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور SP تعینات بھی ہوں گے. اور مری میں 22 کروڑ روپے سے نئی واٹر اسکیم اب بنے گی. نئی اسکیم سے روزانہ 6 لاکھ گیلن پانی مری کو ملے گا. مری مظفر آباد روڈ 2 کروڑ 42 لاکھ روپے سے مکمل کریں گے, اور مری میں کوسا یونیورسٹی بھی بنائیں گے. دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا عید الاضحیٰ سے متعلق بڑا فیصلہ. غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا, اور NCOC کے مطابق غیر قانونی مویشی منڈی قائم کرنے یا چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. منظور شدہ منڈیوں میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے, اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عوام کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہے. حفظان صحت کے اصولوں, حفاظتی اقدامات سے ہر وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے. خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی. خلاف ورزی پر جرمانے اور مویشی منڈیوں کو بند کیا جا سکے گا. فیس ماسک اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. جناب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद फिर खुश आमदीद कहते हैं। और मदीहा, बड़े लोग घबराए हुए थे, सारे किट के जितने भी तज्जिया कार थे ना, सब काबर गए थे। क्यों? कि पाकिस्तानी टीम में टीम एक है, कीपर 2 हैं। ओह यस तो अब जनाब सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों ही कीपर हैं, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कौन सामने आएगा, लग ये रहा था कि जनाब ये शायद सरफराज जो हैं वो रिजवान से जेलस हैं, या रिजवान जो हैं वो सरफराज से दोनों में जेलस कोई टसल ज़रूर चल रही होगी, जैसे लोग बातें भी कर रहे थे। हाँ, ऐसे को तासुर आ रहा था। लेकिन जनाब रिजवान साहब ने बड़े ज़बरदस्त जो है ना एक जुमले में ये सारे तासुरात को ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने कहा कि जी सरफराज मेरे सर का ताज है। ना सिर्फ ये उन्होंने कहा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए जो अच्छा परफॉर्म करे वही टीम में खेले। रिजवान साहब ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भैया राशिद भी का नाम सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ उस टाइम से हेल्दी कंपटीशन, तो इस तरह स्टिल अभी भी हमारी टीम में यही हो रहा है। सैफी भी मेरे सर के ताज है, बस उसकी भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि हम दोनों में से जिसकी फॉर्म लगी हो वो पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान के लिए सर्व करे। सैफी भी का सबसे बड़ा फैन मैं हूँ, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का कि मेरे ऊपर यहाँ पे 2 कीपर है या 3 कीपर है, मगर सिर्फ ज़हन इस चीज पे रखा हुआ है कि मौका मिले परफॉर्म करूं। बैट्समैन विकेट कीपर इतना तगड़ा हो कि वो उसका प्लस पॉइंट बैटिंग हो। ना मुझे फेसबुक का पता है, ना यूट्यूब देखता हूँ, जैसे व्हाट्सएप अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकता हूँ। चलिए शफात, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सरफराज भी जिनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, तो नाउ ही इज़ बैक इन द टीम। और इसी वाले से साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में ड्रॉप होना चलता रहता है, लेकिन सरफराज अहमद को अचानक टीम से बाहर करना नहीं चाहिए था। स्पोर्ट्समैन का काम है, इसके लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं। सरफराज के लिए 10 कैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो किसी भी कैप्टन का एक मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कप्तानी किसी एक फॉर्मेट में होता है कि यार चलो ठीक है, वाइट बॉल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है हटा दिया। टेस्ट मैच में सरफराज को कप्तान रखना चाहिए था। अगर T20 का देखें, मेरा माइंड है T20 में सरफराज को होना चाहिए और होगा भी, मुझे जो लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस देखी जाए तो सरफराज की बेटर परफॉर्मेंस है किसी भी पाकिस्तान के विकेट कीपर से। और अब जनाब आपको बताते चलें कि एक कराची से जुड़ी एक खबर है कि कराची का चिड़ियाघर जो है उसको माशाल्लाह 150 साल हो गए, और 150 साल की जो उसकी सेरेमनी है वो उस पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ कल, और मेयर कराची वसीम अख्तर भी उसमें शरीक थे। चिड़ियाघर के 150 साल मुकम्मल होने पर चिड़ियाघर की रौनकें बहाल हो गईं। अरसे दराज से लावारिस चिड़ियाघर को रंगो रोगन करके चमका दिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि माजी में चिड़ियाघर की तबाहाली की वजह यहाँ करप्ट अफसरान की तैनाती रही है। कराची जू की रेनोवेशन अभी इसका ख़त्म हुआ है, आप देख रहे हैं, इस पे सारे केजेस पे सफ़ेद रंग किया गया है, इसको रेनोवेट किया है। चिड़ियाघर में कलर के साथ साथ पिंजरों को भी दुरुस्त किया गया है, जिससे जानवरों की खुशी दीदनी थी। इस मौके पर डायरेक्टर रिक्रिएशन कंवर अयूब का कहना था कि शहरियों के लिए चिड़ियाघर एक बेहतरीन तफरीही मकाम बनाना चाहते हैं। वाइट लाइन का केज है वो हमने तैयार किया है। इसके अलावा हमारी जो ग्रीनरी का इशू आ रहा था, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्हांस हो गई है। मेयर कराची वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि कराची चिड़ियाघर जल्द दूसरे फेज में नए तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ हिना दीदार, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा, वैसे शफात आपको एक बात बताऊं, चिड़ियाघर जाने का मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। मैंने इस यहाँ बड़े शोज़ किए हैं, नॉट जानवरों के साथ नहीं, लेकिन प्रॉपर जो मज़े मज़े के शोज़ होते थे वहाँ ले जाते थे, तो जानवर भी खुश हो रहे थे कि चलो सुबह सुबह कोई अच्छे लोग अच्छे कपड़े बाजी आई है, चलो बाजी आई है। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो ऐसे हुआ कि कोई ऐसे निके भरा के लिए कोई नाश्ता लेके गई हो, वहाँ पे कोई ऐसे कोई मिल गया हो, उसे आपने कहा हो कि बेटा तुम पिंजरे में क्यों बैठे हो, ये लो हम घर से नहीं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मेरे यकीन माने वहाँ पे जो अक्सर लोग आते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा उन पे चढ़ता था कि वो आके सिगरेट निकालते थे, और ये मैंने लाहौर के चिड़ियाघर में भी देखा था कि वो सिगरेट निकालते थे और वो बंदर को देते थे और वो बंदर पीने लग जाता था। मतलब इट्स नॉट ओनली कि बिग बैंग थ्योरी में ही ऐसा ही है कि आपने देखा होगा कि जी वो बंदरों पे कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो और उसके बाद आप बंदरों को अगर मतलब भुट्टा भी आप देंगे ना, तो आप उसको अच्छा भुट्टा न दें तो आपको फ़ौरन मारते हैं। अब ये कराची के चिड़ियाघर के बंदर भी बड़े शैतान हो गए, उनको पूरी समझ आ गई है। मैं सोची थी केक नहीं काटा, मतलब जानवरों के लिए कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी, मतलब शेर के लिए गोश्त वाला केक। 150 साल हो गए भाई इस चिड़ियाघर को, कोई मामूली बात थोड़ी है। वैलिड पॉइंट, आई एग्री। जनाब राहत फ़तेह अली खान से सभी वाकिफ़ हैं,
بہت بڑا نام ہے, کچھ تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے پروین شاکر کی ایک بڑی مشہور غزل ہے, غالباً پروین شاکر کی یہ غزل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے عاشقی تیرا شکریہ, اس کو اب ایک گیت کی شکل دی ہے. اور یہ گیت کیا ہے, ویسے تو لگتا تو یہی ہے کہ عید کے موقع پہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہے نا ہمارے ناظرین کے لیے, لیکن اس حوالے سے خود راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے جانے مانے, ہمارے ہر دل عزیز نعیم حنیف صاحب. اوور ٹو یو نعیم. گڈ مارننگ شفاعت, گڈ مارننگ مدیحہ. اور یہ سرپرائز آپ کے لیے, سریلا سرپرائز, لازوال گیتوں کے خالق لیجنڈری استاد راحت فتح علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو شو اینڈ گڈ مارننگ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ نعیم بھائی. اور یہ بتائیے کہ غم عاشقی جو ہے وہ 6 سال بعد اتنا خوبصورت پروجیکٹ آپ کا ریلیز ہونے جا رہا ہے, یہ کب ریلیز ہو رہا ہے اور اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ 6 سال کے بعد اس ٹائپ کا جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں سانگ جو کہ ضروری تھا, کہ اس لیول کا سانگ ہے جو کہ کامران اختر صاحب نے اس کو کمپوز کیا اور پروین شاکر صاحبہ کی یہ شاعری ہے. اور کیا خوبصورت کامران بھائی آپ نے میوزک کرا ہے, سبحان اللہ. اس گیت کے, خوبصورت گیت کے کمپوزر کامران اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت ہی لازوال گیت انہوں نے بھی کمپوز کیے, بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو کیسے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کامران, ذرا بتائیں گے آپ؟ اور لیجنڈ استاد راحت فتح علی خان سے جب گوانے کا آئیڈیا تھا تو وہ کہاں سے آیا؟ سر سب سے پہلے میں خان صاحب جی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کام کرنے کا, اور سلمان بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ بھی کامران بھائی جس طرح ضروری تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز بنائیں جس پر بہت زبردست کام ہو اس میں گانے میں. تو میں تھوڑا سا کانشیس ہوا, میں اس پر کافی محنت کرنی شروع کر دی. پھر میں نے ایک چھوٹی سی چیز بنائی, کوئی شاعری, میں نے کچھ چیز بنا کے میں نے بہت سے اپروول کرائی خان صاحب جی سے. انہوں نے بہت پسند کیا اور کافی ٹائم لگا اس کو میوزک بنانے میں. پر جب یہ کمپلیٹ ہو کر ووکل کے ٹائم آیا اور یہ ایسی شکل نکلی کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آیا کہ یہ ایسی شکل نکل آئے گی. خان صاحب یہ کب ریلیز ہوگا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے ریلیز کا, کیا پلاننگ ہے, ذرا وہ تو شیئر کریں آپ نے دیکھنے والے. یہ پوری ہی میڈیم پہ نہیں بھائی, یہ ریلیز کر رہے ہیں سلمان احمد صاحب. اسپوٹیفائی پہ ہوگا, یہ یوٹیوب چینل پہ ہوگا, یہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہوگا, اور جتنے بھی ٹویٹر ہیں سب جگہ پہ اس کو ایک ہی ٹائم پہ لانچ کیا جا رہا ہے. کسی کے ڈائریکشن میں گانا زیادہ مشکل ہے یا کسی سے گوانا زیادہ مشکل لگتا ہے؟ دونوں کام اپنی جگہ پہ مشکل ہے. ویسے کسی کو یہ کہنا کہ یار تم ٹھیک طرح سے نہیں کہہ رہے ہو, دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم who the hell we are that we are judging someone. چلے جی, یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. شادری آبادری, اللہ حافظ.